السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. کچھ مصروفیت کی وجہ سے بیچ میں ویڈیوز نہیں بنا سکا میں، لیکن اب فائنلی ٹائم ملا ہے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ فردر کسی ایک تھیوریٹیکل اسپیکٹ کو یا کسی ایک تھیوری کو، ریسرچ تھیوری کو ڈسکس کیا جائے. تو آج کے لیے جس تھیوری کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پوسٹ کالونیلزم. پوسٹ کالونیلزم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کالونیلزم یا ویسٹرن کالونیلزم کو سمجھنا ہوگا. تو وہ ویسٹرن کالونیلزم وہ ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر جو امپیریلسٹ تھے یا ویسٹرن امپیریلزم جو تھا وہ اپنے عروج پہ تھا اور انہوں نے کالونائزڈ کیا ہوا تھا افریقن کنٹریز کو، ایشین کنٹریز کو اور لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکن کنٹریز کو. تو وہ تھا کالونیلزم. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک پوسٹ کالونیل ایرا. پوسٹ کالونیل اصل میں پوسٹ کالونیلزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کالونیلزم کے بعد کا جو ایرا ہے تو وہ ہم اس کو پوسٹ کالونیلزم کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے گا. بلکہ پوسٹ کالونیلزم وہ لٹریچر ہے جس کے اندر ہم کالونیلزم کے اثرات کو پڑھتے ہیں کہ کالونیلزم کے اندر کیا ہوا تھا، کیسے لوگوں نے اپنی آزادی کی تحریکیں شروع کی تھی، اس سے اپنے آپ کو کیسے چھڑوایا تھا یا آزاد کروایا تھا. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو پوسٹ کالونیلزم ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم مطلب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا 1960s اور 70s کے بعد جب ویسٹرن کالونیز نے جو کالونیز تھی ویسٹرن کنٹریز کی، انہوں نے جب آزادی حاصل کی ہے تو پھر اس کے بعد جو حالات ہو رہے ہیں تو اس کی بات نہیں ہو رہی. بلکہ پوسٹ کالونیلزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کچھ جو لکھا گیا ہے لٹریچر کے اندر کولونائزیشن کے بعد ان لوگوں کے زبانی یا ان لوگوں کے جو لوگ کولونائزڈ ہوئے تھے انہوں نے جو لکھا ہے، اپنے سٹرگل کے بارے میں لکھا ہے، کیسے آزادی حاصل کی ہے، کیسے لٹریچر کو مولڈ کیا گیا یا کیسے شیپ کیا گیا، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارا کا سارا پوسٹ کالونیلزم میں آتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پوسٹ کالونیلزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کالونائزیشن کے بعد کا جو ایرا ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے اس کو مزید دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک سیٹ آف تھیریز ہے پوسٹ کالونیلزم. ٹھیک ہے، اس میں ہسٹری بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں لنگوسٹکس بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں فلم بھی ہے، اس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے، اس میں آرکیٹیکچر بھی ہے، ہیومن جیوگرافی بھی ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کو سوشیالوجی، فیمنزم وغیرہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، تھیولوجیز، یہ ساری کی ساری جب ہم اس ایرا کو پڑھتے ہیں جس ایرا میں کالونائزیشن ہو رہی تھی یا اس کے بعد والے ایرا میں ان علاقوں میں جہاں پہ کالونائزیشن ہوئی تھی ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پوسٹ کالونیل اسٹڈیز کے اندر لے کے آتے ہیں یا پوسٹ کالونیل تھیوری ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب اس میں ہوتا کیا ہے پوسٹ کالونیلزم کے اندر؟ اب اس میں یہ آپ کے پاس آپ ان تمام چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں جو اس کالونائزیشن کے دوران ہوئی تھی، جو کالونیز بنی تھی ان کے اس تمام کے تمام ایراز کو آپ اینالائز کرتے ہیں. اگر اس وقت اس کالونائزیشن کے خلاف یا اس کے دوران کسی نے کچھ لکھا تھا جو کالونائزڈ لوگ تھے تو آپ ان ٹیکسٹ کو بھی اٹھا کے اس کو بھی آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو آپ اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انالیسز آپ اس کی کرتے ہیں. تو آپ اس کو ایک قسم سے کلچرل لیگیسی بھی کہہ سکتے ہیں کالونائزیشن کی یا امپیریلزم کی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانسیپٹ میں سمجھیں گے تو یہ آپ کو ایک خاص قسم کی ڈسپیرٹی گلوبل سٹیج پہ بٹوین دا کالونائزرز اینڈ دا کالونائزڈ، ان کے بیچ میں جو ڈسپیرٹیز ہیں اس کو اسٹڈی کرنے میں یہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کا پرسپیکٹو کہ جناب ایک سائڈ پہ وہ امپیریل قوتیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، دوسرے سائڈ پہ ایک کالونیز تھی، ان کو کمزور کیا. کالونیز کے اندر اگر کوئی فریڈم سٹرگل چل رہی ہوتی تھی یا کوئی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوتی تو اس کو کیسے دبایا جاتا تھا، کس طریقے سے اس کا قلع کما کیا جاتا تھا، اور اپنے علاقوں میں یا اپنے ممالک میں جو کالونائزرز تھے وہ کس قسم کے ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے تھے، اور پاور سٹرکچر کیسے ہوتا تھا دنیا کے اندر یا پاور سٹرکچر کیسا ہے. تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جناب،
اب اس کا جو پوسٹ کلونیلزم ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ایک کچھ بہت سارے مقاصد ہیں اس کے، لیکن ایک اس میں سے جو میجر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا کلونیلزم تھا، جو کالونیز بنی تھی، ان کالونیز کے جانے کے بعد ان کے کلچرز میں جو کالونائزڈ کلچر تھے، ٹھیک ہے، جو کالونیز تھی، اب ان کے کلچر میں سے کیا ہو رہا ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ کوپ کر رہے ہیں، جو کالونیز تھی پہلے اور اب وہ آزاد ہو گئی ہیں، تو وہ اب ان کے کلچر پہ کالونائزیشن کے کیا اثرات ابھی تک آپ کو رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں پھر آپ کو یہ چیزیں بھی نظر آتی ہے کہ جو پوسٹ کلونیلزم ہے اس میں آپ کو کالونائزڈ کلچر سے جو کالونیز ہیں، ان کالونیز کے لٹریچر کو، آرٹس کو، ان کے فلم کو، ان کے ڈرامہ کو آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو جو ان کے جو امپیریل پاورز تھی جنہوں نے ان کو کالونائزڈ بنایا ہوا تھا، ان کے اس وقت کے یا ڈومیننٹ کلچر جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو وہ والا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس لٹریچر کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو برطانیہ نے یہاں پہ کالونیز بنائی ہوئی تھی۔ انڈو پاک جو تھا یہ برطانیہ کا، یہ برٹش انڈیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ برطانیہ کی کالونی تھی۔ تو آپ کو ہندوستان کے، پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے ان کے کلچرز کے اوپر آپ کو ایک برطانوی یا مغربی کلچر، لیکن مغرب میں تو آپ کو اسپین اور فرانس بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ نہیں، آپ کو برطانوی کلچر جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو ابھی تک آفیشیل لینگویجز جو ہماری ہے وہ آج بھی ہم کمیونیکیشن گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ایک قسم سے آپ کو ابھی یہ اثرات جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پوسٹ کلونیل ایرا کے بارے میں چیزوں کو انالائز کرنے کا ایک لینس دیتا ہے، کیونکہ یہ لنگوسٹک کی تھیری ہے۔ جتنا بھی یہ لنگوسٹک میں پڑھایا جاتا ہے 1960s 70s میں امریکن یونیورسٹیز کے اندر آ کے پوسٹ کولونائزیشن پڑھانا شروع کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو اس والے ایک لینس سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر مختلف چیزیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تھیولوجی آ سکتی ہے، ہسٹری آ سکتی ہے، کلچر آ سکتا ہے، اینتھروپولوجی آ سکتی ہے، سوشیولوجی آ سکتی ہے، پولیٹیکل سائنس آ سکتا ہے، جیوگرافی آ سکتی ہے، اتنی ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی اپنی اپنی تھیریز ہیں، لیکن ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھیریز کس کس ٹائم میں ڈیولپ ہوئی تھی۔ اگر تو وہ ڈیورنگ کولونائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ کالونیز تھی ان علاقوں میں اور یہ تھیریز ان علاقوں سے نکلی ہیں، مثال کے طور پر انڈین سب کانٹیننٹ سے اگر کوئی چیز، کچھ تھیریز اس دور میں نکلی ہیں جب برطانیہ یہاں پہ تھا، تو وہ پوسٹ کولونیل ایرا کے ڈومین میں آ جاتا ہے، چاہے وہ تھیولوجی ہو، چاہے وہ، تو اصل میں یہ کوئی کسی ایک سبجیکٹ کو نہیں کور کر رہا۔ لنگوسٹ تو اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کوئی کسی ایک سبجیکٹ کو نہیں کور کر رہا، یہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ان تمام عوامل کو دیکھتا ہے، یا ان تمام ریٹن ورکس کو دیکھتا ہے جو کہ کولونائزیشن اور اس کے بعد جب انڈیپینڈنس ہوئی اس کے بعد بھی جو ان علاقوں میں پروڈیوس ہوئی اور وہ لوکل لوگوں نے جو پروڈیوس کی ہیں تو ان کو بھی دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک پروفیسر ہے یا ایک کلاس ہے اور وہ لیٹ سے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ برطانیہ میں پوسٹ کولونیلزم پڑھا رہا ہے، ہندوستان کے مطابق، ہندوستان کے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے، پوسٹ کولونیلزم کو دیکھ رہا ہے، وہ تھیوریٹیکل لینس یا وہ ریسرچ تھیری وہ اس پہ لگانا چاہ رہا ہے، تو وہ ہندوستان کے اس وقت جب وہ ہندوستان ایک کالونی تھا، اس وقت ہندوستان کے اندر مثال کے طور پر سر سید احمد خان کے جو مختلف آرٹیکلز انہوں نے لکھے، مختلف مقالے لکھے، وہ اس کو بھی پڑھائے گا، کیونکہ سر سید ایک ہندوستانی تھا، وہ ایک لوکل تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہندوستانی مسلمان کے ایکسپیرینسز کو، ابوالکلام آزاد کو وہ اس کے لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا، علامہ اقبال کو وہ دیکھے گا، کیونکہ علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے وہ ایک کالونی کے اندر رہنے والے ایک باشندے نے لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ پوسٹ کولونیل ایرا کے اندر یا پوسٹ کولونیلزم کی تھیری اس پہ لگ جائے گی، اور وہ جب وہ پڑھے گا تو وہ اس میں علامہ اقبال بھی پڑھے گا، ابوالکلام آزاد بھی پڑھے گا، سر سید احمد خان کو بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو پڑھے گا۔ تو یہ آپ کی پوسٹ کولونیل ایرا کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ پوسٹ کولونیلزم کے اندر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کا نان ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں
کیا احساسات ہیں یا کیا وہ سمجھتا ہے، اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے اباؤٹ دا نان ویسٹرن ورلڈ. تو ویسٹرن ورلڈ کا نان ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے، آپ اس پہ وہ چیز بھی آپ اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. مطلب ڈیورنگ جب یہ امپیریل پاورز اس کو کالونائز کر رہے تھے، کالونائز کر چکے تھے، اور پھر جب یہ آزاد ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی یا اس کے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں ایرز میں ویسٹرن ورلڈ کا کیا پرسپیکٹیو ہے اباؤٹ دیئر کالونیز اور دا نان ویسٹرن ورلڈ. تو اس کو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. اور اس کا جو بنیادی تھیم ہے پوسٹ کالونیلزم کا، وہ آپ کو وہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے یہ اٹ از لیڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ. ٹھیک ہے، اور یا یورپین کولونائزیشن جو ہے یہ اٹ از لیڈ بائی دیم. جو یا یورپین امپیریلزم جو ہے یا امپیریلسٹ فورسز جو ہیں، تو دس پوسٹ کالونیلزم یا جو بھی لٹریچر یا جو بھی ہے دیٹ ہیز بین لیڈ بائی دیم. ٹھیک ہے، یہ اپنا ایک، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو جتنا بھی لٹریچر اس زمانے میں پروڈیوس ہوا جب کالونیز تھی، آپ افریقہ کی کالونیز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ فار ایسٹ ایشیا کی کالونیز کو اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے بعد ساؤتھ امریکن کی کالونیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا بھی لٹریچر پروڈیوس ہوا وہ لٹریچر یا جو بھی تھا وہ یوزلی کیا تھا کہ لیڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ، کیونکہ وہ اپنا ماڈرنزم انلائٹمنٹ کا ایرا تھا ان کا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو وہ رینیسنس سے گزر چکے تھے، انلائٹمنٹ کا ایرا تھا، وہ چیزیں وہ یہاں پہ لے کے آ رہے تھے، اینڈ ایوری تھنگ واز گائیڈیڈ بائی دس انلائٹمنٹ بائی دا ویسٹ. ٹھیک ہے، تو وہ کالونیز کے اندر بھی جو لرنڈ لوگ ہوتے تھے وہ یوزلی اس کا کمپیریزن اور یہاں کا کمپیریزن کرتے تھے، تو پھر وہ ڈفرینسز بھی، تو بیسیکلی اٹ واز لیڈ بائی دا ویسٹرن. جو ڈسکورس تھا وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ یورپین امپیریلسٹ پاورز نے اس وقت تک جو ترقی کی ہوئی تھی، تو جو بھی یہ ڈسکورس اگر لوکل بھی پروڈیوس کرتے تھے تو وہ ان کے وہ ترقی یافتہ جو تھے ان کے سامنے، ان کو دیکھ کے تو وہ کمپیریزنز وغیرہ جو تھے وہ ڈرا کیا کرتے تھے. اس میں پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کائنڈ آف آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ اپنے کلچر کو یا کالونیز کو یا ان کے باشندوں کو تھوڑا سا انفیریئر اپنے سے ظاہر کرنا لٹریچر کے اندر، ڈسکورس کے اندر جو تھا، جو کہ ویسٹ کے اندر سے اگر کوئی پروڈیوس ہو رہا ہے، پوسٹ کالونیل ایرا کے اندر بھی اگر آ رہا ہے، یا ان لوگوں کی طرف سے جو کہ تھے تو کالونائزڈ، لیکن وہ کیونکہ ویسٹ سے زیادہ مرعوب تھے، اپنے کالونائزرز سے زیادہ مرعوب تھے، تو وہ جو لٹریچر اپنے لوکل لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے تھے اس میں بھی آپ کو ایک سینس آف انفیریورٹی نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ ویسٹ کو اپنے سے بہتر سمجھ کر، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے کمتر سمجھ کر ان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. اور اس میں کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی پاور آف اسٹرینتھ، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں تھے، پوزیشن آف ویکنیس سے بول رہے ہوتے تھے، تو یہ چیز آپ کو اس تمام کے تمام لٹریچر کے اندر پوسٹ کالونیلزم میں نظر آتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کالونیلزم ہے، تو جو پوسٹ کالونیلزم ہے تو یہ کالونیلزم کے بعد کے ایرا کو ڈسکس کر رہا ہے، بلکہ اور دنیا آزاد ہو چکی ہے کالونیلزم سے، بلکہ پوسٹ کالونیلزم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بھی ڈسکس کرتا ہے جو کہ نئے میتھڈز ہیں ممالک کو، سوسائٹیز کو دوبارہ ایک عجیب قسم کی غلامی میں جھونکنے کے، جو ماڈرن ایرا میں بھی ہے. تو مطلب دنیا آزاد، پوسٹ کالونیلزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا آزاد ہو چکی ہے اور ہم اس میں بات کر رہے ہیں، بلکہ پوسٹ کالونیلزم ان نئے جو غلامی کے ٹولز ہیں جس سے کہ دوبارہ لوگوں کو محکوم بنایا جا سکتا ہے، اقوام کو محکوم بنایا جا سکتا ہے، وہ ان تمام ٹولز کو بھی پھر اسٹڈی کرتا ہے، اور وہ جو کالونیلزم کے اندر چیزیں ہو رہی تھی ان کو بھی اسٹڈی کرتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بہت ہی بھاری بھرکم جو کانسیپٹ تھا پوسٹ کالونیلزم کا، یہ میں نے 12-13 منٹ کی اس ویڈیو میں سمجھانے کی ایک اپنی سی ادنا سی کوشش کی ہے، تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ کسی اور ریسرچ کی تھیوری پہ بات کریں گے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.